السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم، فاذکرونی اذکرکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ شاعر کہتا ہے جلوہ ہے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، جلوہ ہے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے اگلا بھی لکھا بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں رضا کا ہے۔ اس دور پرفتن نظر خوش عقیدگی، سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا کا ہے۔ اکثر و بیشتر افراد یہ کہتے ہیں کہ یہ شعر آپ لوگ کیوں پڑھتے ہیں کہ جو کچھ لکھا ہے، اگلوں نے جو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ بھی اس صدی میں ہے تنہا رضا کا ہے۔ اعتراض کرنے والے کہیں سے بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ تنہا اس صدی میں کیسے امام احمد رضا ہر چیز میں کامل و اکمل ہو سکتے ہیں؟ عقل ہے، کہیں بھی پہنچ سکتی ہے۔ تو ہمارے پاس جواب کیا ہونا چاہیے کہ کیا صرف ایک مولانا کا نام، ایک عالم دین کا نام، ایک فاضل کا نام، ایک مفتی کا نام امام احمد رضا خان ہے؟ ہم نے ہمیشہ سے امام احمد رضا کو صرف اتنا جانا جتنی ہماری عقل تھی۔ ہم نے اردو کی کتابوں کو پڑھ کر صرف اعلیٰ حضرت کو ایک عالم سمجھا ہے۔ کیا محض ایک عالم دین کا نام ہی امام احمد رضا ہے؟ ہم افتاء کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بہت بڑے مفتی کا نام ہے امام احمد رضا۔ ہم نے حدائق بخشش کو پڑھ کر یہ جانا کہ کیا صرف ایک بہت بڑے شاعر اسلام کا نام امام احمد رضا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہم نے لگ بھگ 1200-1300 کتابوں کو جاننے کے بعد یہ جانا کہ کیا صرف ایک بہت بڑے مصنف کا نام ہی امام احمد رضا ہے؟ جس کی جتنی سوچ اتنا اس نے سوچا کہ امام احمد رضا کو صرف ہم عالمیت کی نظر سے دیکھیں تو ایک عالم نظر آتا ہے، اگر نگاہ فضل سے دیکھیں تو ایک ولی نظر آتا ہے، نگاہ قرآن سے دیکھیں تو قاری قرآن نظر آتا ہے، نگاہ افتاء سے دیکھیں تو ایک مفتی اعظم نظر آتا ہے۔ اور ان سب کا مجموعہ اگر اکٹھا کیا جائے تو ہندوستان کے سب سے بڑے سائنٹسٹوں میں سے ایک سائنٹسٹ کا نام ہے، ہندوستان کے سب سے بڑے ریسرچرز میں سے ایک ریسرچر کا نام امام احمد رضا، جس کے نام پر لگ بھگ 190 سائنسی پیٹنٹ ہے۔ ایسا ہی کوئی امام احمد رضا بن جائے گا؟
اور ایسے ہی کوئی اعلیٰ حضرت بن جائے گا؟ جب پوری دنیا میں صرف حضرت ہوا کرتے تھے، ایک اعلیٰ حضرت تھا، سارے حضرت ایک طرف، اعلیٰ حضرت۔ اب توجہ دلانا چاہتا ہوں ایک چیز پر، لیکن یہ صدقہ بھی تو دیکھیے کس کا صدقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت بنایا بھی تو کس نے بنایا ہے؟ اعلیٰ حضرت بنانے والے کا بھی نام آل رسول ہے۔ وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کے پاس پہنچے، بتایا گیا کہ سرکار مولانا حضرت امام مولانا حضرت احمد رضا خان بریلوی آئے۔ کیا بات ہے! جیسے یہ کہنا تھا کہ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی آئے، وارث پاک نے اندر بلایا، کہا کہ سنا کہ میں نے جانا کہ آپ نعت شریف بولتے ہیں، ذرا کچھ نعت کے کچھ بند کچھ اشعار سنائے جائیں۔ تو حضور اعلیٰ حضرت نے جب پڑھنا شروع کیا تو حضور وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عشق سے تڑپنے کے بعد وارث پاک نے یہ کہا، سنا اب سب حضرت ہیں اور تم اعلیٰ حضرت ہو۔ لقب دینے والا بھی اعلیٰ حضرت کو ایک سید زادہ ہے۔ جب ایک سید نے ان کو اعلیٰ حضرت بنا دیا تو کون اسے پوری دنیا میں نہ پہچانے۔ عزیزان گرامی، یہ تو ہماری فکر ہے، ہماری سوچ ہے کہ ہم نے اعلیٰ حضرت کو سمجھا ہی اتنا جتنی ہماری عقل تھی۔ میں پھر سے ہزارہا میں کہتا ہوں، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے عاقل ہونا ضروری ہے، عقل والا ہونا ضروری ہے۔ توجہ دلانا چاہتا ہوں، جیسا کہ میں نے کہا آج کا بیان معذرت کے ساتھ صرف ہم اپنے نوجوان دوستوں سے کرنا چاہتے ہیں، کوئی تقریر آج میں نہیں کروں گا، میں صرف ایک گفتگو آپ تمامی حضرات سے کروں گا جو میرے نئے نوجوان دوست ہیں۔ سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ کیا ہم لوگ امام احمد رضا کو صرف ایک عالم دین گردانے، ایک مفتی، ایک مصنف، ایک شاعر نہیں؟ عزیزان گرامی، تمام علوم و فنون کو اگر ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے اس ذات کا نام امام احمد رضا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان وہ پہلے مسلم سائنسداں ہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے مسلم سائنسداں ہیں جنہوں نے 8 سال کی عمر میں شرح ہدایت النو بزبان عربی لکھی، جو اس صدی کی سب سے بہترین آئی کیو ظاہر کرتی ہے۔ 8 سال کی عمر، جب بچہ یہ نہیں جانتا کہ اسے بولنا کیا، لکھنا کیا، وہ یہ نہیں پہچانتا کہ رشتے کیا ہوتے ہیں۔ جس کو بتا دیا گیا یہ ابا تو وہ ابا ماننے لگا، جس کو بتا دیا وہ اماں اس کو اماں ماننے لگا، جس کو بتا دیا یہ دادا اس کو دادا ماننے لگا۔ اس 8 سال کی عمر میں شیخ ہدایت النو سب سے بہترین انٹیلیجنس کوئیشنٹ کو ظاہر کرتی ہے، یعنی آئی کیو کو ظاہر کرتی ہے کہ حاضر دماغ یہ تھی، حاضر دماغی یہ تھی کہ شرح ہدایت النو، ہدایت النو آپ سمجھ سکتے جو علماء تشریف رکھتے ہیں یہاں پہ، کہ کیا عظیم کتاب، کیا کٹھن کتاب ہے، لوگ فیل ہوتے ہیں۔ 8 سال کی عمر میں بہترین آئی کیو کا مظاہرہ اگر کسی نے کیا تو وہ ذات صرف اور صرف حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ہے، حضور اعلیٰ حضرت کی۔ مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان وہ پہلے مسلم سائنسداں ہیں جنہوں نے 30 سال کی عمر میں
میڈیکل ایمبرولوجی کے حوالے سے قرآنی آیات فی ظلمات الثلاث کی. کیا بات. میڈیکل ایمبرولوجی. اب میڈیکل ایمبرولوجی کیا ہوتی ہے؟ اس زمانے کی ریسرچ جب کوئی ایمبرولوجی کے بارے میں جانتا نہ تھا، سوداگران کے ایک چھوٹے سے گھر میں امام احمد رضا ہمارے اعلیٰ حضرت میڈیکل ایمبرولوجی کے سائنسی آوشکاروں کے بارے میں. آج بچے جب MBBS BUMS کرتے ہیں، لیبز میں جاتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، اس کے بارے میں لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کے بعد لکھتے پڑھتے سمجھتے ہیں. اس 30 سال کی عمر میں امام احمد رضا خان پہلا مسلم سائنسداں تھا جنہوں نے میڈیکل ایمبرولوجی کے حوالے سے قرآنی آیات فی ظلمات الثلاث کی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آگے مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان وہ پہلے مسلم سائنسداں جنہوں نے 30 سال کی عمر میں میڈیکل سائیکالوجی سے متعلق خوبصورت تحقیق عنیف فرمائی جو جدید میڈیکل ریسرچ سے مطابقت رکھتی ہے. کیا بات ہے کوئی عالم، ہے کوئی امام احمد رضا کی ٹکر کا. آگے مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان وہ پہلے مسلم سائنسداں جنہوں نے 1896 میں بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے اپنی کتاب السمسام علی مشقق فی آیات العلوم الارحام یعنی الٹرا ساؤنڈ کی مشین کا فارمولا نظریہ روشنی لائٹ تھیوری کی بیس پر پیش کر کے ورلڈ آف سائنس میں سبقت حاصل کر دی. اور یہ تھیوری آج کی زبان میں فائزو الیکٹرک فینومینل کہلاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان. کیا امام احمد رضا صرف کتابوں، صرف اردو عربی کی عبارت کی جانکار کا نام ہے؟ اب یہ بتائیے کہ 1896 وہ ماڈرن سائنس نہ تھی، وہ آلات نہ تھے، وہ مشینریاں نہ تھی، لیکن آپ دیکھیے کہ آج کے دور کے حساب سے فائزو الیکٹرک فینومینل جس کو کہا جاتا ہے اس کا فارمولا، الٹرا ساؤنڈ کا فارمولا بتانے والے کا نام امام احمد رضا خان. مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان وہ پہلے مسلم سائنسداں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے 1896 میں اپنی کتاب السمسان میں ٹوپولوجی کے متعلق تھیوری پیش کی اور پھر 1905 میں اپنی کتاب الدولت المکیہ میں گفتگو فرما کر سبقت حاصل کر لی کہ جبکہ یہ علم ہند و پاک میں 1968 میں آیا. 1905 میں ٹوپولوجی کے متعلق امام احمد رضا پہلے لکھ رہے ہیں اور ہندوستان میں 1968 کو یہ ہمارا ہے. آج امام احمد تم کہتے ہو کہ ہم مرکز وہاں منا لیں، ٹھیک ہے، ہم کل سے اپنا بوریا بستر دوسرے مرکز لے کر جاتے ہیں. ذرا کوئی احمد رضا جیسا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، کرامت اعلی حضرت. غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ آگے کہا جاتا ہے کہ مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان وہ پہلے مسلم سائنسداں جنہوں نے جزام لیپروسی، جزام یعنی لیپروسی کے متعلق 1908 میں 32 صفحات پر مشتمل اپنی ریسرچ میں الحق المجتلا فی حکم المبتلا تحریر فرما کر اسلامی نظریہ غیر متعدی
کہ that is non-communicable disease, یعنی چھوا چھوت اس بیماری کو اس کے تعلق سے بات فرما کر، اس ڈیزیز کو تحریر فرما کر اسلام نے برتری دا سپریمیسی آف اسلام کو ثابت کیا کہ جس کی تائید آج کی ماڈرن سائنس کر رہی ہے 1908 میں، اور یہ ریسرچز کمپلیٹ کب ہوئی؟ آج 1970 میں۔ عزیزان گرامی، ایسے ہی امام احمد رضا نے اب آگے دیکھیں کہ مجدد دین ملت امام احمد رضا خان وہ پہلے مسلم سائنسداں ہیں کہ جنہوں نے طاعون یعنی پلیگ کے متعلق اپنی تصنیف مقام الحدید میں اسلامی تحقیق کی ایسی وضاحت فرمائی کہ جسے میڈیکل سائنس آج بھی خراج تحسین پیش کر رہی ہے۔ کیا صرف کتابوں کے درمیان امام احمد رضا کو جوڑ لینا، بتا دینا عزیزان گرامی کافی ہوگا؟ کیا صرف ایک عالم کا نام امام احمد رضا ہے، ایک مفتی کا نام امام احمد رضا ہے، ایک شاعر کا نام امام احمد رضا ہے، ایک مصنف کا نام امام احمد رضا ہے؟ نہیں، ہندوستان کے سب سے بڑے ریسرچر، سب سے بڑے سائنٹسٹ کا نام بھی امام احمد رضا ہے، جس کے نام پر 190 پیٹنٹ آج پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ استاد کا نام امام احمد رضا ہے۔ آپ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ امام احمد رضا کو کم نہ سمجھنا اور کم سمجھ کر ان سے بھڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ بریلویوں سے جو بھیڑا ہے اس کا کبھی آج تک پتہ نہیں چلا ہے، تو سیدھا یہ کہتے ہیں کہ ہم کو ہلکے میں مت لینا۔ ہم ہر لائن میں، ہم ہر فیلڈ میں، ہم ہر سبجیکٹ میں، ہم ہر وشے میں الحمدللہ برتری رکھتے تھے، برتری رکھتے ہیں اور صبح قیامت تک برتری رکھتے ہیں۔ چند لائنیں میں نے آپ کو بتائی ہے کہ پہلا مسلم سائنسداں میرا امام احمد رضا۔ ابھی اگر لے کے بیٹھا تو پوری رات بتاتا چلوں، بس ایک ہی آدمی نے آ کر کہہ لیا تھا، پوچھ لیا تھا کہ اے شیخ یہ بتائیے کن 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 مٹیوں سے تیمم جائز ہے؟ عزیزان گرامی جب مٹی کے بارے میں لکھنے لگے، سینڈ تھیوری آج یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ 170 قسمیں مٹی کی پائی جاتی ہے۔ اس دور میں آج سے 107 سال پہلے جب کوئی لیب ان کے پاس نہ تھی، کوئی لیبارٹری ان کے پاس نہ تھی، کوئی ریسرچ کی چیزیں ان کے پاس نہ تھی، 300 سال میرے اگلوں نے جو لکھا ہے بہت علم دین، جو کچھ بھی صحیح ہے، جو کچھ بھی اس صدی میں ہے جب رضا کا تنہا ہے تو کس فیلڈ میں آ کر میرے رضا سے مقابلہ کرو گے؟ میرے دوستوں، مسلک اعلیٰ حضرت ایسے ہی آج پوری دنیا اس کو سرے خم کر کے تسلیم نہیں کر رہی ہے۔ کچھ تو ہوگا، کچھ تو ہوگا، کچھ تو اس مسلک میں ہے کہ بڑے بڑے آقر سوداگران میں اپنے سر کو جھکا کر کہتے ہیں ہر آدمی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہر آدمی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہاں، لیکن جن کی آنکھوں میں کیڑے، جن کو سمجھ میں نہیں آتا کہ امام احمد رضا کیا ہے، لیکن میں یہ بھی بتاؤں گا کہ امام احمد رضا سمجھ میں انہی کو نہیں آتا جن کے دلوں میں وہابیت کے جراثیم ہیں، جن کے دلوں میں وہابیت کے جراثیم ہے، جن کے دلوں میں تفصیلیت کے جراثیم ہے، جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی جگہ کچھ اور پڑ رہا ہے۔ احمد رضا اسی کو سمجھ میں نہیں
کو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ احمد رضا نے تو سیدھا سیدھا ایک فیصلہ کیا، یہ سچ، یہ جھوٹ، یہ حق، یہ باطل، یہاں چلو گے تو جنت میں، یہاں چلو گے تو جہنم میں۔ میں ایک دعویٰ دکھا دوں آپ کو، یہاں کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک آدمی یہ فیصلہ کر کے بتا دے کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ اس کے اعمال اتنے اچھے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا۔ بڑے سے بڑے کو لے آؤ، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں ڈائریکٹ جنت میں جاؤں گا۔ لیکن عزیزان گرامی، ایک ذات تاج الشریعہ جو سیدھے سیدھے یہ دعویٰ کر رہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت میں چلنے کے بعد اختر قادری چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی قریہ قریہ، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ، کون بنا مہمان کعبہ، فیضان حضور تاج الشریعہ۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور تاج الشریعہ کو معلوم ہے کہ اس مسلک پر چل کر میں کہاں پہنچوں گا۔ کہہ دیا نا اختر قادری خلد میں چل دیا، پہنچ گیا۔ اب جتنے بھی اس اختر قادری کے پیچھے تھے، اس اختر قادری کے دامن سے جڑے تھے، اختر قادری تو خلد میں چل دیا، اور جتنے اس کے دامن سے وابستہ تھے، کوئی آگے جا رہا ہے، کوئی پیچھے جا رہا ہے، اختر قادری تو چلا گیا، ساتھ میں جتنے بھی مریدین تھے، متوسلین تھے، ان کے ماننے والے تھے، وہ بھی خلد میں چل دیے۔ یہ گارنٹی امام احمد رضا کی ہے کہ خود تو گئے، ساتھ میں اختر قادری خلد میں چل گیا، اور ان کے جتنے بھی چاہنے والے تھے وہ بھی ساتھ۔ جہاں میرا پیر، اختر قادری کہاں ہے، اور جہاں پیر وہاں یہ مرید۔ تو عزیزان گرامی، ہم تو ایسا پیر رکھتے ہیں کہ جس کو یہ معلوم ہے کہ اختر قادری خلد میں چل دیا، پہنچ گیا۔ اب عزیزان گرامی، سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آنکھوں سے کیڑے ہٹاؤ، آنکھوں سے گندگی ہٹاؤ، آنکھوں سے گندگی ہٹاؤ گے تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ آنکھوں میں اگر گندگی ہو تو عزیزان گرامی آئینے کو صاف نہیں کیا جائے۔ آنکھوں میں گندگی جم جائے تو آئینہ جو سامنے لگا ہوا ہے اس کو صاف نہیں کیا جاتا، ڈاکٹرز کو دکھایا جاتا ہے کہ ہماری آنکھوں کا علاج ہو۔ عزیزان گرامی، یہی معاملہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت میں کیڑے نکالنے والے افراد اپنی آنکھوں کا علاج کروائیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اپنی آنکھوں کا علاج کریں۔ ان کو تب پتہ چلے گا کہ یہ جو آنکھوں کا علاج ہوا ہے اصل میں معاملہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نہیں تھا، اصل میں معاملہ جو تھا وہ میری بینائی کا تھا، وہ میری آنکھوں کا تھا۔ دوش مسلک میں نہیں ہے، دوش میری آنکھوں میں۔ بے شک بے شک۔ مسلک اعلیٰ حضرت نے تو ہمیشہ حق کی تلقین کی، وہابیہ بتا دیا ان کو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ ایک جانب یہ کہہ دیا گیا، ایک پرچہ آیا اس پیغمبر سے، اور وہ پرچہ جیسے ہی پہنچا دیکھا امام احمد رضا نے کہ اس میں لکھا ہوا ہے 200 روپے اگر کوئی انعام اس کو، اگر کوئی میلاد مصطفیٰ کو جائز بتاتے۔
200 روپے انعام اس کو کہ جو میلاد مصطفیٰ کو جائز ٹھہرا دے. عزیزان گرامی جو آج کہتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت والے، جماعت رضائے مصطفیٰ والے، یہ بریلوی صبح شام رد کیوں کرتے ہیں؟ عزیزان گرامی ہمیں یہ رد کرنا سکھایا میرے احمد رضا نے. حق کو باطل کی تلقین ہمیں بتائی احمد رضا نے. عزیزان گرامی بریلوی کبھی مصلحت سے کام نہیں لیتا. بریلوی وہ ہے کہ ڈنکے کی چوٹ میں اگر پوری کائنات میں اس کے مخالف کیوں نہ ہو، لیکن وہ حق کو حق اور باطل کو باطل کہے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک سبحان اللہ. دیکھیے سیدھی بات، ایک آیا آدمی کہنے لگا 200 روپے کا انعام ہے، یہ رہا پرچہ. عزیزان گرامی امام احمد رضا کے ادھار تو رکھ نہیں سکتے تھے، یہاں آؤ نقد لے کر جاؤ. کیا بات ہے. ادھر وہ پرچہ کے 200 روپے جو میلاد کو جائز ٹھہرا دے، ادھر پرچہ فوراً بنایا گیا، یہاں سے 400 روپے کا انعام. کیا بات ہے، کیا بات ہے، جو حرام ثابت کر کے بتا دے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. 400 کا انعام. آج تک دیوبندیوں کی اوقات نہیں ہے کہ آ کر سوداگران سے وہ 400 روپے کا انعام لے جائے، اور اس دور کا وہ 400. آج میں اندور سے یہ اعلان کرتا ہوں، میں وہ 400 4 کروڑ میں تبدیل کرتا ہوں. آ کر حرام ثابت کر کے چلے جاؤ اور ہم سے 4 کروڑ. سمجھنے کی ضرورت یہ ہے عزیزان گرامی ہم لوگوں کو کہ ہمارے پاس جو آئی کیو رکھا ہوا ہے امام احمد رضا نے، وہ آئی کیو ہے کیسا؟ عزیزان گرامی جو 8 سال کی عمر میں جو ہدایت النحو کی شرح لکھ دے، اس کا آئی کیو لیول کیا ہوگا؟ اس کا آئی کیو لیول کیا ہوگا؟ کوئی سوچ نہیں سکتا. عزیزان گرامی وہ ذات اقدس حضور اعلیٰ حضرت کی ہے، وہ ذات اقدس حضور تاج الشریعہ کی ہے، وہ ذات اقدس حضور مفتی اعظم ہند کی ہے، وہ ذات اقدس ہمارے بزرگان دین کی ہے. یہ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے اس چیز کو سمجھیں اور عوام کو بتا پائیں، کیونکہ ہماری کمی ہو جاتی ہے کہ ہم بتا نہیں پاتے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، ذات اعلیٰ حضرت کیا ہے. ہم کو تو بتانے کے لیے میں اکثر و بیشتر ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ قائد ملت کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت کو سمجھنا پڑے گا. جو قائد ملت کو بھی سمجھ نہیں پاتے. اب توجہ دلانا چاہتا ہوں اس چیز پر کہ جب چڑیا اپنے چوزے کو، اپنے بچے کو جب کیڑا یا کھانا کھلاتی ہے تو چونچ میں چونچ ڈال کر اس کے گلے تک پہنچاتی ہے نا، اور اسی میں وہ علوم و فنون بھی ٹرانسفر کرتی جاتی ہے، اسی میں وہ اپنے علوم و فنون بھی ٹرانسفر کرتی. شکار کیسے کرو گے تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا، جس کو کہتے ہیں علم سینہ. چلا آ رہا ہے سینہ بسیط، ہے نا. اب سوچو کہ ذات قائد ملت یہ ہے کہ جس کو اعدادیہ سے فضیلت تک منہ میں منہ ڈال کر تاج الشریعہ نے پڑھایا، بخاری پڑھانے والے تاج الشریعہ، پڑھنے والے ازجد رضا، پڑھانے والے مسلم شریف تاج الشریعہ، پڑھنے والے ہمارے قائد ملت. تو تم کیا جانو کہ میرا قائد کیا ہے؟ ذرا 2 منٹ بیٹھ کے تو دیکھو، 2 منٹ بیٹھ کے تو دیکھو علوم کا عالم کیا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ قائد ملت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کو سمجھنا پڑے گا.
یہ میں الٹی آپ کے سامنے گردان کرتا ہوں. لوگ یہ کہیں گے کہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے قائد ملت کو سمجھنا پڑے گا. نہیں, قائد ملت کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ وارث کس کا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں تاج الشریعہ تو بہت بڑی چیز ہے. ہم سب سے پہلے قائد ملت کی بارگاہ میں آ جاؤ. قائد ملت کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے, جو اپنے وقت کے حضرتوں کا حضرت وہ اعلیٰ حضرت, جس کا دربار دیدار عکس جنت وہ اعلیٰ حضرت, جو بد عقیدوں سے اہل سنت کو بچائے وہ اعلیٰ حضرت, بکاؤ مولویوں سے شریعت کو بچائے وہ اعلیٰ حضرت, جھولا چھاپ پیروں سے طریقت کو بچائے وہ اعلیٰ حضرت, جو انگریزوں سے بھارت کو بچائے وہ اعلیٰ حضرت, جو 4 سال کی عمر میں عربی ادب میں بات کرے وہ اعلیٰ حضرت, جو 8 سال کی عمر میں منبر پر کھڑے ہو کر خطاب کرے وہ اعلیٰ حضرت, جو 13 سال کی عمر میں اپنا پہلا فتویٰ لکھے وہ اعلیٰ حضرت, جو 8.5 گھنٹے میں الدولۃ المکیہ لکھے وہ اعلیٰ حضرت, جو صرف 30 دنوں میں حافظ قرآن بنے وہ اعلیٰ حضرت, جو قیلولہ کے مختصر وقت میں کنز الایمان لکھے وہ اعلیٰ حضرت, جو 65 سال کی عمر میں 1400 کتابیں لکھے وہ اعلیٰ حضرت, جس کی زندگی کے فتوے اکٹھے کیے جائیں تو 30 جلدوں پر مشتمل فتاوی رضویہ بن جائے وہ اعلیٰ حضرت, جس کی صرف 1 گھنٹے کے سفر میں 180 اشعار پر مشتمل مصطفیٰ جار رحمت پر لاکھوں سلام لکھے اور وہ مقبول بارگاہ مصطفیٰ ہو جائے. جو ایک ہی وقت میں قاری قرآن بھی ہے, جو ایک ہی وقت میں حافظ قرآن بھی ہے, جو ایک ہی وقت میں مفتی اعظم بھی ہے, جو ایک ہی وقت میں محدث بھی ہے, جو ایک ہی وقت میں مصنف بھی ہے, جو ایک ہی وقت میں مدبر بھی ہے, جو ایک ہی وقت میں محقق بھی ہے, جو ایک ہی وقت میں مفسر بھی ہے, جو ایک ہی وقت میں مورخ بھی ہے, جو ایک ہی وقت میں ادیب بھی ہے, خطیب بھی ہے, سائنٹسٹ بھی ہے, اسکالر بھی ہے, پروفیسر بھی ہے, انجینئر بھی ہے, فلاسفر بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے, جو ایک ہی وقت میں موجد بھی ہے اور ایک ہی وقت میں مجدد بھی ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, بے شک. ایک ہی وقت میں 50 سے زیادہ نئی تحقیق کے مطابق 100 سے زائد علوم پر مہارت رکھے اسے اعلیٰ حضرت ہے. سبحان اللہ, سبحان کے اللہ. جانشین کو ہم شبیہ مفتی اعظم, ہم شبیہ غوث اعظم, مفتی اعظم کہتے ہیں, اور ان کے جانشین کو مجدد مسلک اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں. ان کے جانشین کو عزیزان گرامی قاضی القضات فی الہند, ہم سب کے قائل فخر سادات عرب و عجم قاضی القضات فی الہند علامہ عزت رضا خان ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک, بے شک, سبحان اللہ. ہے عزیزان گرامی, تو آپ تمام حضرات کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ذات اعلیٰ حضرت کیا ہے. ذات اعلیٰ حضرت کو آپ اگر سمجھ گئے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ذات کتنی پیاری ہے, یہ ذات کتنی اچھی ہے, یہ ذات کتنی خوبصورت ہے, یہ ذات کتنی اعلیٰ و عرفہ ہے. عزیزان گرامی, اعلیٰ حضرت ایسے ہی نہیں بنے. اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت بنایا ہے مصطفیٰ جان رحمت. اعلیٰ حضرت ایسے ہی اعلیٰ حضرت نہیں بنے, ان پر کرم رہا ہے ہمیشہ سے آل رسول کا. اب آپ محبت آل رسول دیکھ لیجیے اور اپنی گفتگو کو میں ختم کروں. سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ کیا ہی عالم ہوگا, وہ کیا ہی محبت کا مقام ہوگا کہ اعلیٰ حضرت مرید ہونے کے لیے اپنے مرشد کی بارگاہ میں گئے. جیسے ہی باہر نکلتے ہیں عزیزان گرامی, کوئی فرق نہیں کر پا رہا ہے کہ یہاں پر پیر کون ہے, مرید کون ہے. شکل میں اپنے پیر و مرشد جیسے, عقل میں اپنے پیر و مرشد جیسے, چال میں اپنے پیر و مرشد جیسے, پورا ہو نقشہ اپنے مرشد کا اترا ہے. یہ تھی عزیزان گرامی عشق آل رسول. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
لوگ کہتے ہیں کہ آل رسول سے یہ بریلوی محبت کہاں کرتے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ بریلوی سے زیادہ آل رسول سے محبت کون کرتا ہے؟ آج میں یہاں بیٹھا ہوں، میں کہہ دوں جان دے دو تو یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ سید صاحب آپ کیوں جان دینے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یہ کس نے درس دیا آپ کو؟ یہ درس دے کر بتایا بھی تو اعلیٰ حضرت نے، چلے جاؤ ان کی بارگاہوں میں قربان ہو جاؤ، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور وہ ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ عرس رکھا گیا ہے، یہ تقریب رکھی گئی ہے عرس حضور حافظ ملت کے تعلق سے۔ عزیزان گرامی آپ یہ سوچئے کہ حافظ ملت کا جو یہ فیضان رچایا گیا، یہ بسایا گیا کہ آج پوری دنیا میں علم و عمل کا ایک گہوارہ مصباحی برادران ٹہل رہے ہیں، کوئی کسی پوسٹ پر بیٹھا ہے، کوئی کسی پوسٹ پر بیٹھا ہے۔ عزیزان گرامی سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ایک حافظ ملت جو غلام اعلیٰ حضرت تھے ان کا عالم یہ تھا، تو حضور اعلیٰ حضرت کا عالم کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور جو کنسٹرکٹیو کام حضور حافظ ملت نے کر کے دکھایا، عزیزان گرامی ہم کو بھی چاہیے کہ ویسے ہی کنسٹرکٹیو کام ہم زمینی طور پر کریں، خصوصاً ایجوکیشن پر۔ ایجوکیشن از دا مسٹ فار آل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ جس طرح سے گلشن الجامعۃ الاشرفیہ رچایا حضور حافظ ملت میں، عزیزان گرامی ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح کے بہترین، ہمارے پاس تو ایک رچا ہوا رکھا ہوا ہے جس کا نام جامعۃ الرضا ہے، خواب حضور تاج الشریعہ، میرے حضور تاج الشریعہ کا خواب۔ عزیزان گرامی میں ایک اور اپیل آپ تمام حضرات سے کروں گا کہ جامعۃ الرضا آپ ہزارہ دن بھر میں نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، جب ہمارا مرکز مضبوط ہوگا تو ہماری قوم مضبوط ہوگی، جب ہمارا قائد مضبوط ہوگا تو ہماری قوم مضبوط ہوگی۔ بڑھ چڑھ کر کچھ نہیں، آپ مہینے کا 100 روپے ہی اگر جامعۃ الرضا کو ہر ایک فرد دینے لگے، تو آج کروڑوں رضوی برادران ہیں، نہ جانے کتنا کنسٹرکٹیو کام وہاں پر ہوگا۔ تو ایک گزارش آپ لوگوں سے یہ بھی میں کروں گا کہ جامعۃ الرضا کو مضبوط کیجیے، جامعۃ الرضا کو مضبوط کریں گے تو عزیزان گرامی ہمارا معاشرہ مضبوط ہوگا۔ ہمارا معاشرہ جب پڑھا لکھا ہوگا تو یہاں پہ جتنے یہ بدعقیدہ ٹہل رہے ہیں یہ کوئی آپ کو ٹہلتا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارے پاس ہمارے تاج الشریعہ نے ایک کنسٹرکٹیو کام کر کے دکھا دیا متھرا پور بریلی شریف میں کہ جامعۃ الرضا تمہارے لیے ہے تو اس کو لے کے چلے جاؤ، اس کو آگے بڑھاؤ۔ تو ایک آپ لوگ اپنے لیے فریضہ بنا لیجیے کہ مہینے کا 100 روپے آپ جامعۃ الرضا میں ہر بچہ، ہر گھر سے ہر فرد، ہر بوڑھا مہینے کا کم سے کم 100 روپے جامعۃ الرضا کو ضرور ڈونیٹ کریں، تاکہ ہمارا بھی تو یہ جب روز محشر جناب رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے ہم لوگوں سے تم لوگ کیا لے کر آئے ہو، تو ہمارے پاس بھی یہ جواب ہونا چاہیے کہ اے میرے رسول خدا، جب علم دین سکھانے والی ایک درسگاہ جامعۃ الرضا میں اینٹ ایک لائی گئی تھی، وہ اینٹ میرے پیسے کی تھی۔ یہ صدقہ جاریہ آپ تمامی حضرات کرتے رہیے، اس کا ثواب آپ کو یہ ملے گا کہ آپ جب تک وہ جامعۃ الرضا قائم و دائم ہے، انشاءاللہ صبح قیامت تک قائم و دائم رہے گا، انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو سب سے پہلی ایک گزارش اور میں آپ سے کروں گا کہ جامعۃ الرضا کو خوب پڑھائیے،
دوسرا اعلیٰ حضرت کی تنظیم جماعت رضائے مصطفیٰ کو بڑھائیے، اس کو آپ پڑھائیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی رضائے مصطفیٰ حاصل ہوگی، آپ لوگوں کو بھی قرب مصطفیٰ حاصل ہوگا۔ کہتے ہی کہتے عمر گزر جائے گی میری، ان کا بیان ہے کوئی داستان نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ایک اور حضرت بتا رہی ہوں کہ ایک میں واقعہ بتاؤں آپ کو ہمیں حضرات کو۔ عزیزان محترم، آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی مر کر نعوذ باللہ مٹی میں مل جائے، ایسے تو ہر ولی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے، بے شک بے شک، ہر ولی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے، لیکن عزیزان گرامی صفی پور شریف ایسی جگہ ہے، ایسا مرکز ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ صفی پور شریف سے رشتہ بریلی شریف کا کیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ حضرت سیدنا میر عبد الواحد بالگرامی شاہ ولایت صفی پوری علیہ الرحمہ کے مرید و خلیفہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یعنی بالگرام شریف جو سلسلہ گیا وہ صفی پور شریف سے گیا، بالگرام شریف سے پھر وہ سلسلہ ایک سلسلہ عالیہ چشتیہ ترمانرہ بھی پہنچا، اور حضور اعلیٰ حضرت کو بھی جو خلافت چشتیہ ملی، 13 سال سے حضور اعلیٰ حضرت کو ملے تھے، تو وہ ان 13 سلسلوں میں ایک جو سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ تھا وہ صفی پور شریف کا تھا۔ ماشاءاللہ۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے دیکھا کہ اجمیر معلّہ کے ایک خادم تھے جن کو محدث اجمیر کہا جاتا تھا، حضور اعلیٰ حضرت نے ان کو جو خلافت عطا کی ہے وہ سلسلہ عالیہ صفی پور شریف کی تھی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضور اعلیٰ حضرت سے ہمارا تعلق یہ ہے۔ آپ غور کرنے کی چیز یہ ہے عزیزان گرامی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو کہے کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے تو ایک بار صفی پور شریف لے کر آ جاؤ۔ عزیزان گرامی صفی پور شریف میں ایک بارگاہ ایسی بھی ہے کہ جو ابھی تک دفن نہیں ہوئے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جو ابھی تک دفن نہیں ہوئے، آج بھی ان کا جسد اقدس گہوارے میں رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر چٹائی رکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ایک لکڑی کا باکس رکھا ہوا ہے۔ کیا بات ہے۔ معاملہ تھا ایک، وہ لمبی ایک تفصیل ہے عزیزان گرامی، میں وقت بھی عشاء کا نزدیک ہے تو میں تفصیل پہ نہ جاؤں گا، تو میں کہتا ہوں کہ غلامان محمد کا یہ عالم ہے کہ وہ کبھی مر کر مٹی میں نہ ملے، تو ہمارے محمد مصطفیٰ کا عالم کیا ہے؟ غلاموں کا عالم یہ ہے، ان کی اولادوں کا عالم یہ ہے کہ وہ کبھی مر کر مٹی میں نہیں ملتے۔ عزیزان گرامی ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن پیدا نہیں۔ اصل میں پتہ تو یہ چلنا چاہیے کہ سامنے والا اگر صحیح العقیدہ ہے تو عزیزان گرامی قبر تو ایسے لیتی ہے ان کو کہ جیسے آغوش میں ایک ماں بچے کو لیتی ہے۔ میں عقیدہ یہ رکھتا ہوں کہ ہاں مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں وہ لوگ جو بغض رسول میں جیا کرتے ہیں، مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں وہ لوگ جو بغض صحابہ رکھا کرتے ہیں، مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں وہ لوگ جو لوگ بغض اہل بیت رکھا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی سنی، حنفی، بریلوی مر کر مٹی میں نہیں ملا کرتے، انہیں تو قبر ایسے اپنے آغوش میں لیا کرتی ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو اپنی گود میں۔ کہتے ہی کہتے عمر گزر جائے گی میری، ان کا بیان میں کوئی داستان نہیں۔ وما علینا